مجھے کوئی زیادہ زحمت بھی نہیں ہے. سب سے پہلے نام حسن ان کا رکھا گیا. فاطمی سید سب سے پہلے یہ اولاد رسول سیدہ سے آگے بڑھی، سب سے پہلے فاطمی سید یہ. سورہ کوثر کی تفسیر مجسم حسن مجتبیٰ، چادر تطہیر میں سب سے پہلے آنے والے حسن مجتبیٰ. مگر عزیزوں، ایسا کسی اور کا جنازہ بھی نہیں دیکھا. گھر سے رخصت ہونے کے بعد اس سے پہلے کبھی کوئی جنازہ واپس نہیں آیا. یہ بھی حسن مجتبیٰ کی انفرادیت ہے کہ وہ جنازہ جو گھر سے رخصت ہوا ہے وہ گھر میں واپس لایا گیا. مجھے بتا دیجئے کہ اس سے پہلے کسی کا جنازہ اس طرح سے گھر میں واپس آیا. اور حسین مظلوم کو اپنے بھائی کی وہ ساری وصیتیں یاد ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے حسین مظلوم نے عباس کو بھی روک دیا. دیکھیے برادران عزیز، جب زہر دیا گیا اور کئی مرتبہ زہر دیا گیا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، مگر یہ جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا زہر حل، اس کو پینے کے بعد حسن مجتبیٰ کی زبان پر آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرتے ہوئے نظر آئے. اور جب جگر کے ٹکڑے کٹ رہے تھے تو حسن مجتبیٰ نے کہا کوئی میرے بھائی حسین کو بلا دے. اور حسین اس طرح سے تشریف لائے کہ مقتل میں صراحت ہے کہ حسین کے سر پر امامہ نہیں تھا، پیر میں نالین نہیں. جب پتہ چلا کہ آپ کے برادر بزرگ کی طبیعت ناساز ہے، مسموم کیا گیا ہے زہر کے اثر سے، اس وقت تڑپ رہے ہیں، تو حسین اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ جو غیر معمولی انداز تھا، سر پر امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالین نہیں. اور قریب آنے کے بعد حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگایا اور سوال کیا، آنکھوں میں آنسو ہے کہ بھیا یہ کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس وقت حسن مجتبیٰ کہتے ہیں تبکی علیہ و ابکی علیہ کا، اے حسین تو مجھ پر آنسو بہا رہا ہے، مجھے تو ابھی بھی تجھ پر آنسو بہانے کا دل چاہ رہا ہے. کہا مولا ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کو تو زہر دیا گیا ہے، حسین کو تو کوئی زہر نہیں دیا گیا. اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جو میرے ساتھ ہوا جتنا بھی ہوا بہت کم ہوا، جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے وہ تو کسی کے ساتھ نہیں. اور عزیزان انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کر لگن میں گرنا تکلیف ہے، مگر اس تکلیف کے بارے میں کوئی کیا بتائے کہ پورا جسم حسین کٹ کر کربلا کے وادی میں اور میدان میں بکھر کر رہ گئے. اور یہیں پر میں آپ سے جملہ عرض کروں کہ یہ جناب زینب کا بھی عجیب مقدر ہے. جناب زینب کا بھی عجیب مقدر ہے. کبھی نانا کا جنازہ دیکھتی ہیں، کبھی ماں کے پہلو پر جھلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ کا سر شگافتہ دیکھتی ہیں، داڑھی کو خون سے خضاب دیکھتی ہیں، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور کبھی حسین کو 70 قدم کے فاصلے پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں. اجرکم اللہ، یہ علی کی بڑی بیٹی کا عجیب نصیب ہے. اور پھر اس کے بعد زینب کبریٰ کا یہ کہنا ابن زیاد کے دربار میں کہ ما رأیت الا جمیلا، اگر تم خدا کی بات کرو تو میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. عزیزو عجیب ہے، واقعاً یہ عجیب ہے. جناب زینب کا ظرف، جناب زینب کا صبر، جناب زینب کا شکر، یہ بی بی عجیب ہے جو مثیل علی مرتضیٰ ہے، جو شبیہ علی مرتضیٰ ہے، فقط لہجے میں نہیں کردار میں بھی. اور پھر اس کے بعد جب جناب امام مظلوم نے سینے سے لگایا اور وصیتیں ہو رہی ہیں تو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اے بھیا حسین، حق تو ہمارا ہے کہ ہمیں نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. حق تو ہمارا ہے، حق ہمارا ہے کہ ہمیں پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اے بھیا کوشش کر کے دیکھ لینا، لیکن اگر امت سد راہ ہو اور اگر لگے کہ کوئی فساد ہونے والا ہے تو بس پھر خاموشی سے مجھے لے کر مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دیں. حسین مظلوم یہ سن رہے ہیں تو کیا پیچھے عباس اس آواز کو نہیں سن رہے ہیں؟ عباس بھی سن رہے ہیں کہ بڑا آقا کیا حکم دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار کیا گیا تو عزیزان مجھے بتائیے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور گھر سے اسے لے جایا جا رہا تھا تو عزیزان مجھے انصاف سے بتائیے ہوتا کیا ہے. جو گھر کی خواتین ہیں وہ اس وقت اتنی مضطرب ہو جاتی ہیں کہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی ہے، گریا کر رہی ہوتی ہے. کوئی مجھے بتائے کہ جب حسن کا جنازہ جا رہا تھا تو زینب کی کیا کیفیت تھی، ام کلثوم کا کیا عالم تھا، رقیہ کا کیا عالم تھا، دیگر بیویوں کا کیا عالم تھا، اس وقت بچوں کا کیا عالم تھا، ارے قاسم کی کیا کیفیت تھی. کوئی مجھے بتائے کہ اس وقت گھر کے افراد
किस कैफियत से दो चार थे, गिरिया हो रहा था सब कुछ। मगर अब जब जनाजे को कांधा देकर बाहर ले जाया गया तो पहली कोशिश तो वही थी कि अल्लाह के रसूल के पहलू में दफन किया जाए, मगर हाय अफसोस, मगर हाय अफसोस कि जो रसूल के दिल के टुकड़े थे उन्हें पहलू रसूल में दफन नहीं होने दिया गया। और फिर इतने पर ही इक्तफा किया जाता कि ऐलान कर देते, लेकिन नहीं अजीजान, कमाने कड़की और तीर रिहा हुए। और जब तीर रिहा हुए हैं तो हसन का जनाजा तीरों में छुप कर रह गया। हाफिज किफ़ायत हुसैन साहब का जुमला है, वो कहा करते थे हसन और हुसैन के जनाजे में इतना फ़र्क है कि हुसैन के हसन के जनाजे पर तीर हैं और हुसैन का जनाजा तीरों पर था। हसन के जनाजे पर तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पर था, पूरा जिसमें हुसैन तीरों पर मुअल्लक हो गया था। मगर अजीजों, जब ये कैफियत हो रही थी तो अब्बास अलमदार ने शमशीर के कब्जे पर हाथ रखा, तलवार खींचना चाहिए, मगर हुसैन ने रोक दिया। ए भैया अब्बास, मैं नहीं चाहता कि करबला यहीं पर बर्पा हो, मैं नहीं चाहता कि करबला यहाँ पर बर्पा हो जाए। अब्बास को हुक्म इमाम मिला, शमशीर को नियाम में रखा, मगर अब क्या किया जाए कि ये जनाजा तीरों में छुपा हुआ है। वापस लेकर आए और जब लेकर आए हैं तो ज़ैनब हैरान, उम्मे कुलसूम परेशान और सवाल करती हैं, भैया हुसैन दफनाने के लिए लेकर गए थे, ये जनाजा इस तरह से वापस आया, क्या मतलब है? हुसैन ने एक जुमला कहा, ज़ैनब ज़रा बैठ जाओ, दोनों भाई बहन मिलकर जनाजे से तीर निकाल लें, फिर उसके बाद हसन को माँ के पहलू में दफन करके आऊंगा। मगर जब तीर निकाले और हसन का ताबूत फिर से खोला गया, हुसैन ने सर पीट लिया, सीना पीट लिया। अरे जब रुखसत हुआ था मेरा भाई और जब उसका जनाजा जा रहा था तो कफन सफेद था, ये सुर्ख कैसे हो गया? ये तीरों की वजह से, जिसमें हसन से बहने वाला खून है कि जिसने कफन को रंगीन कर दिया। बस अजीजों, आखिरी जुमला है, जब 11 मुहर्रम को ये काफिला करबला से रवाना हुआ और जनाब ज़ैनब ने मक्तल में हुसैन के लाशे को देखा, तीरों को देखा, तो उस मौके पर ये बीबी फरियाद करती है, ए भैया हुसैन, ज़ैनब तुझसे शर्मिंदा है, ज़ैनब तुझसे शर्मिंदा है। कल जब हसन के जनाजे पर तीर लगे थे, ज़ैनब ने अपने हाथों से तीर निकाले थे। ए भैया हुसैन, ज़ैनब से शिकायत न करना, ए ज़ैनब मैं छोटा भाई था, मेरे लाशे से तीर क्यों ना निकाले? ए हुसैन देख ले, बहन मजबूर है, ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं, वरना कैसे मुमकिन था कि माँ जाएगा लाशा इस तरह से करबला की रेती पर छोड़कर बहन चली जाए, तीर ना निकाले। मातम है।